بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ ہیں۔ ان کے والد کا نام باران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آغوش تربیت کی رہن منت تھی۔ اس لیے وہ اور حضرت سارہ ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں داخل ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، پس ایمان لایا لوط ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب۔ یہ اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ تورات میں ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چرگاہ اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا اور دونوں کی صلح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت و الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور امورہ میں چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سر بلند کریں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور امورہ تھا جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام سدوم، امورہ، ادما، سبوبیم اور صغر تھے۔ ان کے مجموعہ کو قرآن کریم نے متفقہ اور متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیاں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اردن میں بحیرہ لوط کے پاس جہاں سدوم اور امورہ کی بستیاں تھیں وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا۔ یہاں کے باشندے فواحش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد بھی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بے حیا یہ تھی کہ وہ اپنی اس بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے بلکہ کھلا مکھلا فخر کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کی، اور پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان پر آئے ہوئے عذابات بتا کر عبرت دلائی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، اور بارہا سمجھانے کے بعد یہ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر ان کی توجہ کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے
جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہا ہے۔ اور پریشان سے ہو گئے تو مہمانوں نے کہا، آپ گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بیٹی کی بشارت لائے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوگی، اور لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ وہ قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں میں شرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے، اور یہاں یہ فرشتے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے کہ اب نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی، اور وہ لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے تو انہوں نے سخت پریشانی میں کہا، کاش میں کسی مضبوط سہارے کی حمایت حاصل کر سکتا۔ فرشتوں نے ان کو پریشان دیکھ کر کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کے عذاب کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ آپ راتوں رات اپنے خاندان سمیت یہاں سے نکل جائیں۔ تو فرشتوں کے پیغام کے بعد لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت بستی سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور یہی رہ گئی۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک سخت ہیبت ناک چیخ نے ان کو تہو بالا کر دیا، پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا گیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچے۔